الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال اللهم إذا أحسنت خلقي فأحسن خلقي أو كما قال عليه السلام۔ یہ دھن اللہ جل شانہ کی آیات کریمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ، دو نص ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دونوں سے ہمارے مطلوب انسان کی اصلاح۔ اللہ جل شانہ نے کیسے عجیب غریب انداز سے اصلاح کی طرف اشارہ دیا، سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی اور ہم نے تم کو زبان نہیں دیا اور ہم نے تم کو دو ہونٹ نہیں دیا۔ دیکھو کیا بات ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ انسان کی ظاہر شکل و صورت کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے باطنی اخلاق کی اصلاح کرے۔ یہ ظاہر شکل و صورت ہے جس پر انسان کو قدرت حاصل نہیں ان کو خوبصورت کرنے کی۔ قدرتی طور پر اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہے، یہ آنکھوں میں کوئی عیب ہے، یہ پیدائشی خرابی کو دور کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح کسی کی زبان میں کوئی عیب پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تو اس کے اصلاح کی کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح دو ہونٹوں میں کوئی اللہ تعالیٰ نے عیب لگا دیا تو اس پہ اصلاح کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اسی پر ان تینوں پر قیاس کر کے جسم کے دیگر اعضاء جوارح کو بھی دیکھو اور غور کرو۔ تمہارے ہاتھ دیکھو، تمہارے رخسارے دیکھو، تمہارے ناک دیکھو، تمہارے پیشانی دیکھو، تمہارے ٹانگ دیکھو، ایک ایک ظاہری اعضاء کو دیکھ کر سمجھ لو اور سن لو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت انسان بنایا۔ انسان کی جتنی شکل خوبصورت ہے، کسی مخلوق انسان کے علاوہ کتنے مخلوق ہیں کہا نہیں جا سکتا ہے نا۔ ان کی شکل اس طرح کی خوبصورت ہے، انسان کو دیکھ کر خود انسان کو انسیت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، اجنبیت دور ہو جاتی ہے، وحشت ختم ہو جاتی ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کے مصاحبت سے۔ بخلاف کوئی اس کے جانور ساتھ رہے اس سے کوئی محبت ہوگی، کوئی جن اس کے ساتھ لگا رہے، کوئی فرشتہ ہی لگا لو کہہ دو اس کے ساتھ لگا رہے تو اس سے کوئی الفت طبیعت میں محبت انسیت پیدا ہوگی یا اور خوفناک حالت پیدا ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت نے جبرائیل امین کو دیکھا، بخار آ گیا، گر پڑا، دیکھ نہیں سکا،
یہ انسیت ہے، وحشت ہے، خوف ہے، حراست ہے. دیکھو نا، یہ اللہ کے مخلوق. اسی طرح جانور، کتا، بلی، گائے، بھینس، جتنے مخلوق ہیں، جانور ہیں، ان کی شکل صورت کو لے لو، کسی کی بھی شکل صورت القصہ مختصر انسان کی طرح خوبصورت نہیں. انسان کو عجیب غریب خوبصورتی سے اللہ نے ظاہری طور پر پیدا فرمایا، اور ظاہری یہ خوبصورتی انسان کے قدرت میں بھی نہیں ہے کہ ان کو خوبصورت بنا دے، خوبصورت کر دے، ان کی بدصورتی کو ہٹا دے. انسان کے قدرت میں بھی نہیں. اور جو چیز انسان کے قدرت میں اصلاح کی نہیں ہے، اللہ نے خود ہی اصلاح کر دی، خود ہی خوبصورت بنا دی کہ بندے کو اس کو خوبصورت کرنے کی ضرورت نہ ہو. یہ دینے کے بعد، یہ کر دینے کے بعد، یا یہ بتانے کے بعد اب انسان کو مکلف بنایا اپنے باطنی اصلاح کی. دیکھو تم اپنے باطن کو جس میں تمہیں اختیار حاصل ہے اصلاح کر لو، درست کر لو، ٹھیک کر لو، میرے مرضی کے مطابق بنا لو. کل بھی یہاں بیٹھ کر بتایا تھا، اکابر جب ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں اس میں 2 لفظ لکھتے ہیں، از میں سے بعض کو معلوم ہوگا. شروع میں لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مرضی کے مطابق بنائے، اور دوسرے لفظ یہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے. دیکھا یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو ضرورت اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے شمائل، اپنے صفات، اپنے عادات، ان کو خوبصورت کرنے کی ضرورت ہے. کہ اس کی طرف اشارہ دیا کہ بھائی دیکھو تمہارے ظاہر اعضاء جوارح کو اللہ نے ایسے جب خوبصورت بنا دیا، تم کو باطنی عادت، باطنی خصلت، باطنی صفت کو کتنی زیادہ خوبصورت کرنا چاہیے، اور تم کو اس پر قدرت بھی حاصل ہے. انسان اپنے عادت کو خوبصورت بنانا انسان کے قدرت میں ہے، انسان کے قدرت سے باہر نہیں. انسان کو جب تعلیم دیا جاتا ہے، تربیت دیا جاتا ہے، تو تعلیم و تربیت سے انسان خوبصورت ہوتا ہے. تعلیم و تربیت سے انسان کیا، کتا، بلی، جانور بھی خوبصورت، پرندہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ نے کتاب میں پڑھا کتا جو خود حرام ہے لیکن شکار کو پکڑ کر لے آئے ایک تربیت کے خاص طریقے کے مطابق تو وہ حلال ہے. ایک کتا ہے خود حرام ہے نا، وہ اگر جس نے تربیت دیا، تربیت دینے والے کے تربیت کے اصول کے مطابق وہ کتا جا کر کسی شکار کو پکڑ کر لے آئے اور اگر مر بھی جائے تو بھی حلال. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے، اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی. کتے کے اصلاح میں آپ کو معلوم ہے 3 چیزیں زیادہ نہیں. جب بھی چھوڑے فوراً چلا جائے، جب بھی روکے فوراً روک جائے، اور شکار سے کوئی گوشت اپنے پیٹ میں نہ ڈالے، نہ کھائے. جیسے پکڑ لیا ایسے حالت میں مالک کو لا کر دے دے. بس 3 چیزیں، یہ تینوں کی تربیت دی جاتی ہے. یہ تربیت یافتہ کتا کہہ دیا جاتا ہے، الکلب المکلف کہہ دیا جاتا ہے. یہ تعلیم یافتہ اصلاح شدہ کتا بھی جب ایک کام کرتا ہے
نہیں، وہ اللہ کے نزدیک پسند ہوتا ہے، شریعت کے مطابق پسند ہوتا ہے، مر جانے کے باوجود وہ حلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اصلاح کے بعد جا کر اپنے اخلاق اور اعمال کو سنوارنے کے بعد جا کر اس نے کام کیا، لہذا اس کام میں برکت آئی. وہ حرام اور ناجائز ہونے کے بجائے حلال اور اللہ کے نزدیک عمدہ پسندیدہ بن گیا، عمدہ اور پسندیدہ بن گیا. اب ایک بندہ خدا جب اپنے اخلاق اور اعمال کو اصلاح کرے گا اور اپنے بری عادات کو اپنے سے دور کرے گا، تو جو کام کرے گا اس کے ہر کام میں وزن پیدا ہو جائے گا. جو بھی نیک کام کرے گا اللہ کے نزدیک اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقبول پسندیدہ بندوں میں داخل ہو جائے گا. اور ہمیں یہی چاہیے محنت. شریعت نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، اللہ کے انبیاء کرام مبعوث ہوئے، دیکھو، اور کتابی نازل ہوئی. ان سے مقصد کیا؟ انسان کی اصلاح، کہ انسان جانور نہ بنے، انسان جانور نہ بنے، انسان کے اخلاق درست ہو. جب جانور اگر اصلاح نہیں تو انسان بھی عام جانوروں کی طرح جانور ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک انسان سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی. اخلاق اور اعمال درست ہونے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو فائدہ پہنچے گا، افادہ اور استفادہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایک جانب سے افادہ، دوسرے جانب سے استفادہ شروع ہو جائے گا. اور افادہ اور استفادہ سے اللہ جل شانہ نے شریعت کو پھیلا دیا. انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے فائدہ حاصل کیا، فائدہ کو لے کر اپنے امت کو فائدہ پہنچا دیا، امت نے در امت فائدہ پہنچا دیا. تو شریعت آگے آ کر پھیل گئی، اللہ کے احکام دنیا میں پھیل گیا، اللہ کے احکام دنیا میں جاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے ہیں، کسی کو آ کر حاکم کے حکومت کی طرح وہ حکومت نہیں کرتا، غیبانہ طور پر وہ دیکھتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، غیبانہ طور پر اس پر ایمان کون لاتا ہے؟ جو غیبانہ طور پر ایمان لائے گا وہ سچا ایماندار ہوگا. حاضر میں سامنے تو ہر کوئی ایماندار ہے، ہر کوئی تابعدار ہے. ایک حاکم آتا ہے ملک کا بڑا سے بڑا، لوگ کتنے اس کی خوشامد کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. دیکھو، اور جب مجلس سے چلا جاتا ہے تو کہتے پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں کے مال کھا لیا، کتنے لوگوں کی عزت لوٹ لیا، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا. دیکھو، اب اس کے یہ عزت کے کلمہ ہے، سامنے جو تھا تو عزت کے کلمہ تھے. اب جب نکل گیا عزت کے کلمہ کے بجائے اس کی بے عزتی کے کلمہ ظاہر کر دیتے ہیں. یہ اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق نہیں، انسان نہیں، جانور ہے. یہ اس سے تکلیف دیا، لوگوں کو تکلیف پہنچایا. ایک جانور کتنے بھی آپ اس کو اچھی عمدہ طریقے سے پالے، صفائی کرے، اس کو نہلائے دھلائی کرے، لیکن پھر بھی جانور جانور ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے. جانور اولا زبان سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، سینگ سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، پیر سے لات مارنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو، ایک جانور کو اس نے بالکل ایسے کیا کہ وہ سینگ بھی نہیں مارتا، کاٹتا بھی نہیں، پیر بھی نہیں مارتا، اور دم بھی نہیں ہلاتا. کسی کو تکلیف ہو تو ایسے نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اس جانور سے تکلیف ہے. وہ کیا؟ اس جانور کی بدبو کہاں گئی؟ دیکھا، اس جانور کی بدبو کہاں گئی؟ بدبو سے جو تکلیف ہوتی ہے، کتنے اذیت ناک تکلیف ہوتی ہے، اندازہ نہ کرو. ایک جگہ
جانا ہوا، وہ پرانے بزرگ تھے، اور بکریوں کے صاف شفاف دودھ پینے کے لیے بکری کو گھر میں رکھتے تھے، ایسے صحن میں باندھتے تھے، صحن میں باندھتے باندھتے صحن بھی پیشاب کرتے کرتے بکریوں نے اس کو پیلا کر دیا۔ جب کسی مہمان کو دعوت دیا اور مہمان کے قافلہ آ رہا تو اس کو جلدی جلدی جا کر صاف کرنا شروع کر دیا، صابن سے، دوسرے چیزوں سے، صفائی سے، مگر اتنے سال بھر کے کچرے 1 منٹ میں کیسے صاف ہوگا؟ صفائی تو کر دیا اس نے اپنے حیثیت کے مطابق، مگر پھر بھی بدبو کہاں گئی؟ پھر بدبو موجود ہے۔ اس لیے کہا جاتا 100 سال کا رام 1 منٹ میں نہیں نکلتا، سمجھا؟ 100 سال کا رام 1 منٹ میں نہیں نکلتا، اس کی آہستہ آہستہ اس کی صفائی کرنا پڑتا ہے۔ محمد بن قاسم یہاں سے فتح کر کے سین کو جب انڈیا کی طرف گیا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دیا، کہتے 100 مونار جہاں ان کے مشہور بت خانہ وہاں کیا، وہاں دیکھا ایک شیخ رام رام کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں مجاہدین نے کہا اب رام رام کا زمانہ نہیں ہے، اللہ اللہ کہو ورنہ تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر قلم کر سکتے ہو، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے، ہم پوری زندگی رام رام کرتے رہے تو 1 منٹ میں اللہ اللہ کا لفظ کیسے آئے گا؟ 100 سال جو اس نے رٹا وہی اس کے دل میں، خیال میں، دماغ میں، قلب میں پیوستہ ہو گیا، وہ 1 منٹ میں نہیں نکل سکتا۔ لیکن جب انسان آہستہ آہستہ رفتہ اصلاح کرتا ہے تو انسان ہو جاتا ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتا، اخلاق آ جاتی، خوش اخلاقی آ جاتی۔ ایک دن یہاں بیٹھ کر بتایا بھی تھا خوش اخلاقی کتنے چیزوں کا مجموعہ ہے؟ 3 چیزوں کا، ٹھیک ہے نا؟ خوش اخلاق آ جائے اپنے اندر، اخلاق آ جائے اپنے اندر، 3 چیز کوئی بتا سکے گا 3 چیز کیا ہے؟ نمبر 1 کیا؟ شاباش، نمبر 1 بسط الوجہ، نمبر 2 بذل المعروف، نمبر 3 کف الاذی۔ یہ خوش اخلاقی، یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کا استاد ہے، انہوں نے فرمایا خوش اخلاقی کی تفسیر کہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے انسان کے اندر۔ بسط الوجہ، ایک دوسرے سے جب ملے ہنس مکھ چہرے سے ملے، یہ منہ بنا کر، ناراضی ظاہر کر کے، پیشانی میں بل لا کر، غمی اور پریشانی کے حالت کو ظاہر کر کے دوسرے کے ساتھ ملنا، یہ اخلاق کا حصہ نہیں۔ اخلاق کا حصہ یہ ہے خوش اخلاقی سے ملے، خوش رویے سے ملے، خندہ رویے سے ملے، کہ دیکھتے ہی دوسرے کا دل خوش ہو جائے۔ یہ انسان کا ایک تاثر ہے، انسان کے فعل کا ایک تاثر ہے۔ ایک انسان کو دیکھتے ہی اس کے دل میں، دوسرے کے دل میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے فوراً حکم دیا کہ سلام کرو ایک دوسرے کو۔ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتا ہے ایک تو دل میں انسیت پیدا ہوتی ہے، اور عملی طور پر یہ حکم دیا کیا ایک دوسرے کو سلام کرو، کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 جملہ کہہ دو۔
السلام علیکم، میری طرف سے سلامتی ہے تم پر، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہو تم پر، اور برکاتہ، اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو تم پر۔ کیسے اچھی واضح عمدہ دعا دیکھ لو، سلام تو دعا۔ سلامتی جب ہوگا، عافیت میں رہے گا، صحت میں رہے گا، خوشحالی میں رہے گا، کتنے اچھی بات کہہ دی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہونے کے لیے دعا کی، نہ کہ اللہ کی لعنت نازل ہونے کے لیے دعا کی، رحمت کے لیے دعا کی۔ اے اللہ میرے اس بھائی پر اپنا رحمتی نازل فرما، رحمت اللہ، اور مزید اس کے عمل میں، اس کے زندگی میں، اس کے کاروبار میں، اس کے بیوی بچوں میں، گھر بار میں، تمام متعلقہ چیزوں میں برکتی نازل فرما۔ کتنے بڑی دعا، اس کے مال و دولت میں، اس کے اولاد میں، اس کے گھر بار میں، بیوی بچوں میں، زندگی میں، کاروبار میں، اے اللہ برکتی نازل فرما۔ کون سی چیز رہ گئی دیکھو نا، ایک مسلمان بھائی جب اچھے اخلاق ہوتے ہیں فوراً ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بسط الوجہ کے ساتھ سلام کرتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، میرے عزیزو، دوسرے نے بھی یہی جملہ لوٹا دیا اور کوئی بات نہیں کہی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا علیکم السلام، اس نے کہا وعلیکم السلام، اس نے بھی سلامتی کی دعا دی، اس نے بھی رحمت کی دعا دی، اس نے برکتوں کی دعا دی جیسے اس نے دیا۔ اب دونوں طرف سے ایک برکت کا معاملہ، رحمت کا معاملہ، سلامتی کا معاملہ جاری ہو گیا۔ یہ اس کی سلامتی چاہتا ہے، یہ اس کی سلامتی چاہتا ہے، یہ اس کی رحمت چاہتا ہے، یہ اس کی رحمت چاہتا ہے، یہ اس کی برکت چاہتا ہے، یہ اس کی برکت چاہتا ہے۔ دیکھو کہ مسلمان کیسے دوست، مسلمان کیسے خوش، ایک مسلمان دیش سے دوسرے مسلمان سے مل کر کتنے انسیت اور دلی ایک تعلق اور محبت کا طریقہ پیدا ہو گیا۔ انما سمی الانسان انسانا لانسیہ، انما سمی الانسان انسانا لانسیہ، ایک انسان کو انسان انسیت کے لیے کہا، انسیت سے کہا جاتا ہے۔ انسیت کے معنی اچھے تعلق، ایک اجنبی آدمی بالکل کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں، لیکن جب دونوں میں اخلاق ہوگا اور ملتے ہی بسط وجہ سے ملے گا اور السلام علیکم کہے گا، وعلیکم السلام کہہ دے گا، کتنے ایک خوش تعلق، اچھا تعلق پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اپنے اندر سے جتنے اس کے لیے بھلائی، جتنے اچھائی چاہ سکتا ہے، کر سکتا ہے، وہ کرتا چلا جائے گا۔ جس نے یہ آپس میں کہہ دیا سلامتی اور رحمت اور برکات، ایک دوسرے کو دعائیں دی ہے، تو پھر ایک دوسرے کے لیے اپنی طرف سے کتنے اچھائی، کتنے بھلائی کو پھیلائے گا اس کے لیے۔ دیکھو نا کیسے بھلائی کو پھیلائے گا۔ اس کے بعد تو کہنے میں ہمیں شرم آتی ہے، آج کل ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا نام و نشان نہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ اخلاق اور جب یہ سلام کی حقیقت، اسلام کی حقیقت سمجھ لی، اپنے بیوی بچے کو بھی تقسیم کر دی۔ دیکھا کوئی مثال ہے دنیا میں ایسی، کسی اور قوم میں اس کی اور کوئی مثال ہے؟ کتنے اخلاق سے پیش آیا انصاری بھائی، مہاجر بھائی سے کتنے اچھے اخلاق سے پیش آیا۔ آپ نے دیکھا اس کا کوئی مثال ہے؟ انصاری اور مہاجری میں کیسے آ گیا؟ مجھے مال و دولت الگ سی بات ہے، حتیٰ کہ بیوی بچے بھی تقسیم کر دینا یہ معمولی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ ایک مسلمان
دوسرے مسلمان سے جو ملے اچھے اخلاق سے ملنے چاہیے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خوش اخلاقی کا مظاہرہ یہی ہے، جو زبان سے کر سکتا ہے کر لے، پھر عمل سے جو کر سکتا ہے خیر خواہی دوسرے کے لیے وہ خیر خواہی عمل سے کرے۔ تو بسط الوجہ میں زبانی طور پر، ظاہری طور پر ایک دوسرے کے خیر خواہی دیکھنا، خیر خواہی کرنا ہو گیا، اور بذل المعروف میں عملی طور پر، فعلی طور پر، اپنے کارکردگی کے طور پر ایک دوسرے کے لیے ایسے خیر خواہی کرنا جیسے وہ ہے اسی طرح تم ہو۔ اسی طرح وجہ سے فرمایا افضل الانسان کون ہے؟ من احب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اور کما قال علیہ السلام۔ افضل الانسان کون ہے؟ افضل انسان وہ ہے جو دوسرے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ دیکھیں بیوی بچے اس کو پسند ہے، مال و دولت اس کو پسند ہے، گھر بار اس کو پسند ہے، تو اس کو اس نے تقسیم کر کے دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ کر دیا بظاہر۔ یہ ہے بذل المعروف، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو دوسرے کے لیے کوئی یوں کہو قربان کر دینا۔ اور تیسرا جز ہے کف الاذی، جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کف الاذی۔ جب سلامتی ایک دوسرے کو پہنچانے کے لیے عہد معاہدہ ہو گیا، اللہ کے رحمتی کو معاہدہ ہو گیا، برکات کا معاہدہ ہو گیا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا، وہاں پر ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ کف الاذی، تکلیف دینا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، تکلیف کا سوال ہی نہیں، بلکہ اپنے راحت اس کے لیے قربان کر دیا۔ اپنے راحت نہیں، دوسرے مسلمان کا راحت ہے، دوسرے مسلمان بھائی کا راحت نہیں، اپنی راحت ہے، کوئی فرق نہیں رہا، دوسرے میں کوئی فرق نہ رہا۔ من تو شدم تو من شدی تاکس نہ گوید بعد آزی تو دیگری من دیگرا۔ تو یہ اخلاق ہے۔ جب انسان کے اخلاق اس طرح بن جاتا ہے تو پھر ایک انسان پھول کی طرح خوبصورت، پھول کی طرح خوشبودار بن کر اپنے معاشرے میں ہوتا ہے۔ جب اس طرح اخلاق انسان کے اندر آ جاتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ پھول کی طرح خوشنما، پھول کی طرح خوشبودار، یعنی پھول کی طرح دیکھنے میں بھی اچھا، اور اگر سونگھے اور اس کو رکھا جائے اس سے بھی خوشبو پہنچے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی، ایک فاجر کی، ایک اصلاح شدہ آدمی کی، ایک غیر اصلاح شدہ آدمی کی مثال دیا۔ کیا؟ عطر فروش اور لوہاری کے کام کرنے والا، لوہا کے بنانے کے کام کرنے والا۔ یہ مومن جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے عطر فروش کی طرح ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں اپنے عطر کا ڈبہ رکھ دیتا ہے، علاقہ خوشبودار بن جاتا ہے، اور اس سے دوسرے کو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر خود دے پھول بنا کر تو نور علی نور ہے، یا اگر یہ خود خرید لے اس سے، یہ بھی نور علی نور ہے۔ لیکن پہلے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تو اچھا، جب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو ایک دوسرے سے استفادہ، ایک دوسرے سے افادہ کا معاملہ جاری ہوگا۔ افادہ اور استفادہ تو انسان کے اندر اصل معاملہ ہے، افادہ اور استفادہ۔ جانور کے اندر کیا ہے؟ ایک دوسرے کو تکلیف دینا۔ ایک جگہ جانور رکھا ہوا ہے، وہی جانور اگر دوسرا کوئی جانور آیا تو اس سے عداوت ہوگی، اس کو ٹکر مارے گا اور اس کو زخمی کرے گا، اس کو نقصان کرے گا، اس کو بھگا دے گا۔
یہ نہیں انسانی اخلاق نہیں، یہ تو انسانی اخلاق کے علاوہ جانور کے اخلاق ہے یہ۔ تو یہ باطن انسان کا جب اس طرح صاف ہو جاتا ہے، پھر یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ وہاں کا یہ یہاں کا، یہ وہ زبان بولتا ہے وہ یہ زبان بولتا ہے، یہ باتیں آپس میں نہیں ہوتی۔ پھر زبانی فرق، وطنی فرق، رنگ و روغن کی فرق انسانوں میں نہیں ہے۔ فرق تو ہے مسلمان اور کافر، فمنکم کافر ومنکم مومن۔ ایک انسانوں کے درمیان اصل فرق تو نہ زبان سے ہے، نہ رنگ و روغن سے ہے، نہ وطن سے ہے۔ فرق اگر ہے کفر اور اسلام کا ہے، اسلام اور کفر کا ہے، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پھیلایا اور اسی کو اشاعت کیا، اور صحابہ کرام نے اسی کو لیا اور اسی کو آگے پھیلایا۔ یہ اخلاق بنایا، اخلاق بنایا۔ جب اخلاق بنا دوسرے کا، کتنے بھی ظاہری طور پر گٹھیا آدمی ہو، وہ اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا، پھول بن گیا، خوشبودار بن گیا۔ جس کی مثال ہم کہتے رہتے ہیں کہ حضرت بلال کو دیکھو، حضرت بلال حبش کا رہنے والا حبشی، تو حبشی کی کون سی اچھی صورت ہوتی ہے؟ کوئی صورت ہی اچھی نہیں ہوتی۔ اس پہ اعضا جوہر دیکھو عجیب غریب قسم کا، رنگ و روغن دیکھو عجیب غریب کا بدنما، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں اپنے آگے 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 چلتے ہوئے دیکھا، اور دنیا میں آ کر کہا بلال کیا عمل کرتے ہو، میں نے تم کو اس حالت میں دیکھا جنت میں۔ تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو حبشی اور نسل ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں، امی ہوں، مجھ سے کیا ہو سکتا؟ کچھ نہیں، البتہ میں نے آپ کے بیانات سے، آپ کے صحبت سے اسلام لانے کے بعد یہ اخلاق سب میں نے اپنے اندر رکھنے کی کوشش کی۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جائے تو میں وضو کر لیتا ہوں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جائے تو میں پاک رہنے کی کوشش کرتا ہوں، یہی میرا عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہو سکے تو 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تصدیق فرما دی، واقعی یہ عمل ہے، واقعی یہ اصل اخلاق ہے انسان کے اندر، نہ شکل صورت کے اعتبار سے، نہ رنگ و روغن کے اعتبار سے ہے، نہ زبان کے اعتبار سے ہے، نہ وطن کے اعتبار سے ہے۔ انسان جب اصلاح ہوتا ہے ظاہری طور پر کتنے بھی گٹیا ہو، لیکن وہ اعلیٰ مقام کا درجہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دیا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور اس آیات کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ دیکھو اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کرو گے، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو پھول بنو گے، جہاں کہیں بھی ہوگے تم خوشبودار بنو گے۔ ایسے کو اکابر کہتے ہیں یہ دعا کیا کرو، یہ دعا کرنے کی عادت رکھو، اللہم اجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہم اجعلنی مبارکا اینما کنت، اے اللہ مجھے خیر برکت والا بنا جہاں کہیں بھی میں ہوں، مجھ سے ہر کوئی برکت حاصل کرے، ہر کوئی مجھ سے استفادہ کرتا رہے، ہر کوئی مجھ سے خوش رہے، اور کسی کو میری طرف سے اذیت نہ ہو۔ اس لیے اذیت اسلام کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ مباش در پای آزاد و ہر چه خواهی کن کہ در شریعت ما غیر ازی گناہی نہیں۔ دیکھا مباش در پای آزاد، دوسرے کے آزاد، دوسرے کو تکلیف دینے کے پیچھے نہ پڑو، ہماری شریعت میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے نہیں۔ تو انسان دوسرے کو تکلیف نہ دینے کے اخلاق اور اعمال انسان کے اندر آتا ہے تو یہ اصلاح کہلاتا ہے، یہ اصلاح شدہ ہے۔ جیسے شکاری کتا، یہ شکار کرنے کے اہل ہو گیا، قلب مکلف بن گیا، یہ تعلیم یافتہ ہو گیا،
اب یہ جا کر کسی جانور کو مردہ بھی پکڑ کر لے آلے، پکڑا زندہ مگر آتے آتے مر بھی گیا، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا دانت کے کاٹنا، اس کا مار دینا، یہ ہے اس کا ذبح ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود حرام ہے، حالانکہ خود وہ کتا ہے اور اس کے فعل بندے کے لیے حلال ہے، حرام ہے، اللہ نے اس کو حلال فرما دیا۔ فاصطادوا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کے اندر بندے کو اصلاح اخلاق کے طرف حکم دیا، اشارہ دیا، ترغیب دیا اور کہا جو تم خوبصورت نہیں بنا سکتے ظاہری شکل و صورت، اس کو تو میں نے خوبصورت بنا دیا، باقی تم جو کر سکتے ہو اندرونی اخلاق اور اعمال اور صفات خوبصورت، یہ تم خود کر لو، اس کے ہم اور آپ مکلف ہیں، اس کے ہم اور آپ مکلف ہے اصلاح اعمال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب